جی سچ پول نیوز ٹی وی کی طرف سے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مسلمان زبردستی بلا وجہ خداوند یسوع المسیح کی ذات کو لعنتی کہتے ہیں، خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں جیسے شیطان نے باغ عدن میں جنت میں کردار ادا کیا تھا حضرت آدم اور حوا کے پاس آ کے، اور دوسری طرف اللہ اور قرآن حضرت محمد کو لعنتی کہتے ہیں قرآن میں۔ آج کا میرا ٹاپک اور موضوع یہ ہے، اور اس کا موازنہ اور کمپیریزن اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم کسی نتیجے تک تو پہنچ سکیں نا، ہوا میں بات نہ ہو، ون سائیڈڈ بات نہ ہو۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں مسیحیوں کو کہ اس سے سیکھیں آپ کہ کیسے موازنہ ہوتا ہے یا موازنہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور مسلمان بھائیوں سے یہ میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی کھلے دل سے کسی بات کو سمجھنا ہے تو اس کا موازنہ ضرور کیا کریں، اس ٹاپک کا، اس سبجیکٹ کا، تاکہ اور پھر کانٹیکسٹ کو دیکھا کریں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے بات اور آپ اسے قبول بھی کیا کریں آنیسٹی کے ساتھ۔ جی ریفرنس آپ کے سامنے ہے، اس ریفرنس کو لے کے مسلمان مسیح کو لعنتی کہتے ہیں اور کرسچنز پر الزام لگاتے ہیں کہ کرسچنز مسیح کو لعنتی کہہ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ پورا کانٹیکسٹ، پورا مفہوم جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جی ہاں، یہ گلتیوں 3 باب اور اس کی 13-14 آیات ہیں، گلیشینز چیپٹر 3 ورس 13-14۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، تو یاد رکھیں کلام کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے لعنتی بنا، وہ نہ لعنتی تھا، وہ نہ لعنتی ہے، وہ نہ لعنتی ہوگا۔ اور آگے اسی آیت میں اس بات کو خدا کا کلام کلیئر بھی کر رہا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ یعنی ہماری خطائیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری بدکاریاں ہیں، انسانوں کی لعنتیں ہیں جو مسیح نے اپنے اوپر اس طور سے لی ہیں کہ ان کی قیمت چکائی ہے، ان کا فدیہ دیا ہے قربانی سے۔ انسان کی زندگی میں خدا کی نافرمانی، گناہ، اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں جو لعنت آئی اس کو موت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آدم جنت سے نکالا گیا اور انسان کی زندگی میں موت آئی اور سب مرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ لعنت کا مطلب، لعنت کا نتیجہ، گناہ کا مطلب، گناہ کا نتیجہ، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اس کی قیمت، اس کا کفارہ قربانی سے مسیح چکا رہے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو لکڑی پر، صلیب پر لٹکایا جاتا تھا اسے لعنتی کہا جاتا تھا، کیونکہ صلیب، وہ لکڑی، نشان کس چیز کا تھا؟ لعنت کا، موت کا اور سزا کا۔ لیکن جب مسیح نے اس کی قیمت چکا دی، ہمارا فدیہ دے دیا، ہمارا کفارہ ادا ہو گیا، ہمیں قیمت دے کے چھڑایا، اپنی قربانی دی، تو اب وہ موت کا نشان زندگی میں بدل چکا ہوا ہے، اب وہ لعنت کا نشان برکت میں بدل چکا ہوا ہے، اب وہ سزا کا نشان رحمت میں بدل چکا ہوا ہے اور معافی میں بدل چکا ہوا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کا اس فدیہ والی موت کو، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابراہیم کی جو برکت غیر قوموں کے لیے تھی، اس کا راستہ بھی خداوند یسوع مسیح نے کھول دیا، ساری دنیا کے لیے یہ کفارہ ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس نے کبھی غلطی نہیں کی، تو وہ کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ اور اپنے خدا کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔
سب نے گناہ کیا اور سب مرتے ہیں، اور اس کا میں ثبوت آپ کو قرآن میں سے بھی دوں گا۔ آئیے اب اس کا آگے موازنہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان یہ جب بات کرتے ہیں کہ خدا کفارہ نہیں دے سکتا، خدا فدیہ نہیں دے سکتا، خدا قربانی نہیں دے سکتا، تو وہ اپنے ہی اللہ اور قرآن کے خلاف جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت آپ کو یہاں پہ ملتا ہے، قرآن 37:107۔ اللہ اور قرآن کا پکا ایمان ہے کہ خدا فدیہ دیتا ہے عظیم قربانی سے، اور یہ وہ تصویر ہے ابراہیم کے بیٹے کو موت سے بچانے کے لیے، جس کی تکمیل ہمیں مسیح کی قربانی اور فدیے میں ملتی ہے تمام دنیا کو موت سے بچانے کے لیے۔ اب گناہ اور لعنت کا نتیجہ موت ہے، اور موت کا حل اور موت پر فتح مسیح کے کفارے سے ہے۔ جب آپ مارکیٹ میں کوئی بکرا بچڑا خریدنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بے عیب ہو، اعضاء پورے ہوں، صحت مند ہو، جوان ہو، اور پھر جب آپ کفارے کی قربانی دیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے اپنے بوجھ، اپنے خطائیں، اپنی گناہ اس کے اوپر لادتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جب آپ اس بات کے خلاف بولتے ہو کہ اس نے کیسے ہمارے گناہ اور ہماری لعنتیں اپنے اوپر لے لی، ان کی قیمتیں چکائیں، تو آپ اپنے ہی ایمان اور اپنے ہی اسلام اور اپنے ہی قرآن اور اللہ کے خلاف جا رہے ہوتے ہو۔ تو میری آپ کو نصیحت ہے کہ سچائی کو قبول کریں، اور اب ہم آگے موازنہ کر کے دیکھیں گے کہ سچائی کہاں پر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے بھی کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ خدمت لوں نہیں، بلکہ اس لیے کہ خدمت کروں اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دوں۔ یعنی وہ جو الکبیر ہے وہ الحلیم بن کے دکھا رہا ہے، صرف کہہ نہیں رہا، اور اس کے الودود ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے الودود ہونے کے ساتھ اپنے غفور اور رحیم ہونے کا ثبوت وہ دے رہا ہے، آپ کے لیے قربانی مہیا کر کے، آپ کی قیمت چکا کے، آپ کا فدیہ دے کے۔ اس لیے خدا کے کلام کے خلاف اور خدا کے خلاف بولنا چھوڑ دیں اور اس کو قبول کرنا شروع کریں۔ اب ہم دیکھیں گے موازنے کے ساتھ کہ کیا حضرت محمد کے اوپر بھی مسلمانوں کی لعنتیں اور گناہ ڈالے گئے ہیں۔ جی ہاں، قرآن 47:19 کے مطابق اللہ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد تو سارے مسلمانوں کے گناہ، مرد اور عورتوں کے گناہ، ان کی بھی معافی تو مانگ۔ یعنی تمام مسلمان مرد عورتوں کے گناہ اور لعنتیں اور کمزوریاں اور خطائیں بھی حضرت محمد کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں، حضرت محمد کے ذمہ ڈالی جا رہی ہیں۔ تو کیا حضرت محمد ان کی معافی کروا سکتے ہیں کفارے سے، قربانی سے؟ دیکھ لیتے ہیں۔ جو انسان خود گناہ گار ہو وہ کسی کے گناہوں کی معافی کیا کروا سکتا ہے؟ جو خود اندھا ہو وہ دوسرے اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا، جو خود گمراہ ہو وہ کسی کو راستہ بتا نہیں سکتا۔ اس حدیث کے مطابق حضرت محمد خود گناہ گار ہیں، تو وہ کسی کے گناہوں کی معافی اور ان کا انتظام کیا کریں گے؟ پھر اس قرآن کی آیت کے مطابق قرآن 48:2 حضرت محمد گناہ گار ہیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، لمبے چھوٹے موٹے پتلے، گناہ ہی گناہ ہیں ان کے سامنے۔ تو وہ تو انتظام نہیں کر سکتے تھے، کسی گناہوں کا بوجھ اور کسی کی لعنتیں اپنے اوپر نہیں لے سکتے تھے، وہ تو اپنے گناہ اور ان کی معافی نہیں کروا سکے۔ اور اللہ نے قرآن 69:46 میں کہا کہ میں تیری شہرگ کاٹ دوں گا اگر تو نے جھوٹ بولا اور نقلیں ماری۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں حضرت محمد نے کیا۔ کیا ہمیں اس کی تصدیق ملتی ہے؟ جی ہاں، حضرت محمد نے خود کہا کہ میری موت شہرگ کے کٹنے سے ہو رہی ہے، زہر کے نتیجے میں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد نے کسی کے کیا گناہ معاف کروانے تھے، ان کے تو خود کے گناہ جو ہیں وہ سزا میں بدل گئے، اور ان کی یہ موت، اس کو آپ لعنتی کہہ سکتے ہیں۔
مسلمان بہن بھائیوں، بڑے کھلے دل سے یہ آپ کے ریفرنسز آپ کے سامنے ہیں. کسی مسلمان امام کو، اسکالر کو، ڈیبیٹر کو کہیں مجھے اس میں جھوٹا ثابت کر دے. وہ یہ ریفرنس قرآن کے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، آپ سے سچائی چھپاتے ہیں. جی آگے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون آپ کا کفارہ دے سکتا ہے. وہ خدا کا انتظام ہے کہ خدا نے ایک بے گناہ، لا خطا اور پاک ہستی کو اس دنیا میں بھیجا. لوکا کی انجیل پہلا باب 35 آیت کے مطابق، لوک 1:35 اور قرآن 19:19 کے مطابق. قرآن نے یہ اس آیت سے نقل ماری ہے. اس کے بعد ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ سب گناہ میں مرتے ہیں، خدا کے جلال سے محروم ہیں. گناہ کا نتیجہ موت ہے، اور وہ موت ہر انسان کی زندگی میں آ چکی ہوئی ہے. جنت سے باہر نکلنے کا نتیجہ ہی یہ ملا تھا. یہ انسان کی زندگی میں لعنت آ گئی تھی گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ ہر کسی نے مرنا ہے، 3:185 کے مطابق. تو اب اس کا حل اور انتظام کسی انسان نے نہیں کرنا تھا، خدا نہیں کرنا تھا. آپ کو اس لعنت اور گناہ کی موت سے بچانے کے لیے اس نے کسی کو فدیے کے طور پہ بھیجا، عظیم قربانی کے طور پہ بھیجا، اور اس نے اس موت کو شکست دے کر آپ کے لیے زندگی کے دروازے کھولے. 1 کرنتھین چیپٹر 15 ورس 20، 21 اور 22. پہلا کرنتھیوں 15 باب 20، 21 اور 22 آیت. لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. یہ آپ کے پاس ثبوت کے ساتھ امید ہے دائمی زندگی کی، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی. یعنی پہلے آدم کے جنت میں نکالے جانے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں موت آ گئی، اور اب یہ جنتی آدم جو زمین پر آیا ہے، بے گناہ، لا خطا، پاک، وہ آپ کے گناہوں اور آپ کی خطاؤں کو اپنے اوپر لے کر اس کا کفارہ دے کر آپ کے لیے دوبارہ زندگی کا دروازہ کھول رہا ہے. اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں، ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. تو یہ ہے خدا کا الہی انتظام. خدا کے خلاف بولنے کی بجائے خدا کے کلام کو قبول کرنا شروع کریں. اب وہ صلیب کا نشان یاد رکھیں. وہ موت کا نشان تھا، اب زندگی میں بدل چکا ہوا ہے. وہ لعنت کا نشان تھا، اب برکت میں بدل چکا ہوا ہے. وہ سزا کا نشان تھا، اب رحمت اور معافی میں بدل چکا ہوا ہے. اسی لیے یہ موت پر فتح کا نشان ہے جو آپ کو ہر مسیحی کی زندگی میں نظر آتا ہے. اور خدا کے کلام کی سچائی بھی یہ ہے. وہ اسی لیے آیا کہ بتھیروں کے لیے اپنی جان فدیے کے طور پر دے. کیا اس بتھیرے میں آج میرے مسلمان بہن بھائی اور کوئی سننے والا شامل ہے جو کمنٹ سیکشن پر یہ ہمت کر کے لکھے کہ ہاں میں مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں اور اپنی لعنتی زندگی اور اپنی گناہ کی زندگی سے آزادی چاہتا ہوں، اپنی موت کو زندگی میں بدلنا چاہتا ہوں، اپنی گناہ کی جو زندگی ہے اس کو برکت میں بدلنا چاہتا ہوں، اپنی سزا کی زندگی جو ہے اس کو رحمت اور معافی میں بدلنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے مسیح کی قربانی پر، فدیے پر، کفارے پر ایمان لے آؤ. اس نے آپ کی قیمت چکائی ہے. اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے. آمین.